السلام علیکم ناظرین، پروگرام کھیت کھلیان کے ساتھ میں ہوں اطہر لاشاری اور آج کا ہم خصوصی پروگرام کر رہے ہیں لائف سٹاک کے حوالے سے، اور وہ بھی ایک منفرد سا لائف سٹاک فارم ہے جس میں جانور جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کیے گئے ہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ جو باہر سے جانور آپ منگواتے ہیں، خاص طور پر گائے جو باہر سے آتی ہے، کس ملک سے زیادہ تر ٹرینڈ ہے پاکستان میں جو جانور ہیں، ملکنگ اینیملز ہیں، وہ آ رہے ہیں بریڈنگ کے لیے کہاں سے آ رہے ہیں، جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو یہاں کا ٹیمپریچر ان کے لیے کتنا مناسب ہوتا ہے، اگر مناسب نہیں ہے تو اس کو کیسے مناسب کیا جاتا ہے، اور جب یہ جانور یہاں آتے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اپنے فارم کو جراثیموں سے پاک کیسے رکھنا ہے، دودھ کی پیداوار کیسے بڑھانی ہے، اپنے فارم پہ گرمی اور سردی کے ماحول میں اپنے جانوروں کو جو ہے وہ سخت گرمی اور سخت سردی سے کیسے بچانا ہے، اچھا چارہ ہے کیا، ونڈا کتنا دینا چاہیے، سائلیج جو ہے اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں، اور خاص طور پر جو محکمہ لائف سٹاک ہے بہاولپور کی ہم بات کریں گے تو وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پاکستان کے لائف سٹاک سیکٹر میں اور ملک کی جی ڈی پی کے اندر، کیونکہ 13% اگر ایگریکلچر کا شیئر ہے پاکستان کی جی ڈی پی میں تو اس 13% میں جو 60% ہے وہ لائف سٹاک کا شیئر ہے، تو ہم اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ فیوچر اس کا کیا ہے۔ پروگرام کے اس پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں میرے بھائی راشد امیر صاحب جو اس پورے فارم کو جو ہے وہ لک آفٹر کر رہے ہیں۔ ہم جی یہ موجود ہیں بہاولپور کا نواحی علاقہ ہے پکا باڑہ اس میں، اور یہاں پر میرے پیچھے آپ جانور جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت ماشاءاللہ جانور ہیں، اچھی مینجمنٹ جو ہے وہ کی ہوئی ہے، تو ذرا انہی سے پوچھتے ہیں کہ مینجمنٹ کیسے کر رہے ہیں اور کیسے اپنے جانوروں کو جو ہے وہ یہ پال رہے ہیں۔ راشد بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا، یہ بتائیے گا کہ کتنے ایریے پہ آپ کا یہ ہے پورا، اگر ہم اس کو 1 ایکڑ 2 ایکڑ اس حوالے سے دیکھیں، اور کتنے جانور اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں؟ یہ جو ہمارا ہے 1 ایکڑ میں فارم ہے، اور جو اس کی جو ٹوٹل ہے جہاں پہ جانور رکھے گئے ہیں وہ 104x4 پہ جانور رکھے گئے ہیں ٹوٹل، اور جو ہم نے جانور باہر سے امپورٹ کیے ہیں وہ 25 اینیملز تھے ہمارے، اور جو ہم نے بھلوال اور لیا سے جانور خریدے ہیں وہ ہمارے 15 جانور تھے۔ اچھا ایک چیز اور کہ جب آپ بلکہ ہم سب سے پہلے وہیں پہ آ جائیں کہ آپ نے جو جانور باہر سے منگوائے، ایک تو یہ بتائیے کہاں سے منگوائے، اور دوسرا ان جانوروں کو منگوانے سے پہلے اپنے فارم پر کیا کیا تیاریاں مکمل کی کہ بھائی ان کے آنے سے پہلے ہمارے پاس یہ چیزیں پوری مکمل ہوں؟ جی ہم نے آسٹریلیا اور امریکہ سے جانور امپورٹ کیے ہیں، اور کراچی سے پکا باڑے میں آئے ہیں، اور جو جانوروں کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہے کہ جانور جب آیا ہے تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اس کو مطلب کہ 12 گھنٹے 8 گھنٹے چارہ نہیں دیا جاتا، کہ وہ جانور تھکاوٹ میں ہوتا ہے تو اس کو پانی میں نمکیات دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی نمکیات کو پورا کر سکے، اور اس کے بعد اس کو بیڈ ریسٹ دیا جاتا ہے کہ بیڈ ریسٹ اچھا ہو، کہ جانور اپنی تھکاوٹ کو بالکل ریلیکس کر سکے، اچھا فیل کر سکے کہ میں جہاں آیا ہوں مجھے یہاں پہ اچھی جگہ مل رہی ہے۔ اور اس کے بعد 12 گھنٹے کے بعد جانور کو چارے کی طرف لایا جاتا ہے۔ چارہ یہ ہوتا ہے کہ روڈ گراس اور سیلج اچھا ہونا چاہیے، سیلج میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جانور کے اندر جا کے جانور کو انفیکشن کرے یا اس کے لیے کوئی خطرناک چیز نہ بن سکے، تو اس کے لیے ونڈا وغیرہ جو ہوتا ہے وہ دودھ کی پروٹیکشن کے حوالے سے دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ جو فارم پہ کچھ بیماریوں کے کنٹرول کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں ان جانوروں کو لانے سے پہلے، کیا اس کی بھی کوئی ٹریٹمنٹ پہلے کرتے ہیں؟ جی سپرے کیا جاتا ہے، جانوروں کے آنے سے پہلے سپرے کیا جاتا ہے، کوئی مچھر وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں نہ ہو، کو جانور کو اٹیک نہ کریں، کہ جانور اپنی بہتری سے وہ اس میں نہ آ جائے، واپس ریمیو نہ ہو جائے، کہ جانور کو پہلے پورے گراؤنڈ کو اچھی طرح سے سپرے کیا جاتا ہے۔ یہ جی بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ جانور باہر سے منگا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے۔ راشد بھائی ایک اور اہم چیز، جب یہ جانور آپ نے باہر سے جو 25 جانور منگوائے ہیں تو کتنا خرچ ہو گیا، اور آپ کو یہ یہاں پر فی جانور کتنے میں پڑا؟ جو فی جانور ہے ہمیں وہ 4,30,000 میں پڑا ہے پر اینیملز، اور جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس کی 1 کروڑ 30 لاکھ۔ اچھا راشد بھائی ایک اور چیز، جو آپ نے جانور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے باہر سے منگائے، اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہاں پر منگوائے، دونوں جانوروں کے یہاں پر آ کر رسپانس کیسا ہے، ری ایکشن کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جانور گھر کر جاتا ہے، اس کو بڑا وہ مزیدار ہو جاتا ہے، ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے،
تو باہر والی گائے اور یہاں کی پاکستان کے مختلف علاقوں سے جو آپ نے لی، یہاں پر سب سے زیادہ اچھی پروڈکشن یا اچھی مینجمنٹ یا گھر کس جانور نے کیا ہے؟ جو ہم نے باہر سے امپورٹ جانور کیے ہیں جی الحمدللہ وہ 30 پہ ہیں، 30 لیٹر ملکنگ پر کو دے رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہم نے لئے سے کیے تھے وہ بھی اسی طرح سے 25 پہ ہیں، اور ماشاءاللہ کہ ہمارے جو امپورٹ والے جانور ہیں وہ سب سے ٹاپ پر ہیں اچھا جی، دودھ کے حوالے سے وہ سب سے ٹاپ پر ہیں۔ اچھا جی، دودھ کے حوالے سے جانور جو ہیں وہ جو امپورٹ کیے گئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے ٹاپ پہ ہیں۔ اچھا ایک چیز اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے پورا ایک سٹرکچر بڑا خوبصورت سا بنایا ہے، کتنا ہوادار ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں ہوادار تو بہت ہے، گرمی میں پھر گرمی کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس تو درجہ حرارت یہاں 50-52 تک بھی جاتا ہے، تو پھر شدید گرمی میں کیسے اس کو کنٹرول کرے؟ جی دیکھیں، پہلے تو اس چھت کی جو چھاؤں ہوتی ہے وہ بہت کافی ہے ماشاءاللہ، باہر چاروں طرف سے ہم نے درختوں کا سایہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، درخت وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سر کہ اپنا جب ٹمپریچر 40 ہوتا ہے 45 ہوتا ہے تو شاورنگ کے ساتھ فائن کے ساتھ ٹمپریچر کو مینٹین کیا جاتا ہے، اور کہ جانور ریلیکس رہے اور چارے کی طرف ہے، جو جانور چارے کی طرف آئے گا شاورنگ لے گا وہ جانور اپنے آپ کو اچھا فیل کرے گا۔ اچھا ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اکثر ہمارے لائف اسٹاک فارمر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس ہمارا مال تو ہے لیکن کوئی اچھا دودھ نہیں دے رہا، کوئی اچھی آمدنی نہیں ہے۔ اچھا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم بھی کوئی اور ملازمت کرتے ہیں، ایک آدھ ٹائم چکر لگاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ جانور پالتے ہیں تو پھر کتنا ٹائم آپ کو جانور کو دینا چاہیے تاکہ آپ اچھی پیداوار اس سے لے سکیں، چاہے بچے کی بات کریں چاہے ہم دودھ کی بات کریں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ ڈائری فارم میں آنا چاہ رہے ہیں تو پہلے سب سے یہ ہے کہ آپ ڈائری کو جتنا ٹائم دیں گے آپ کے جانور اتنا زیادہ بہتر فیل کریں گے۔ ٹائمنگ کے لحاظ سے سر یہ ہے کہ جانور کو جتنا بھی زیادہ ٹائم دیں گے اتنا جانور اپنے آپ کو ریلیکس بھی کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جانور کو چارہ ٹائم پہ نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے، اور باقی جو اس کی خوراک ہے، میٹھا سوڈا ہو گیا، ڈی سی پی ہو گیا، جیسے منرلز ہو گیا، آپ یہ ساری چیزیں اس کو پرووائڈ نہیں کریں گے تو جانور دودھ کے لحاظ سے بھی کم رہے گا اور اپنی صحت کے لحاظ سے بھی کم رہے گا۔ اور آپ اس سے کیسے آگے مطلب کہ اچھی بریڈ حاصل لے سکتے ہیں جانور سے، ناممکن ہے۔ اگر آپ جانور کو اچھی خوراک نہیں دیں گے، اچھا سیلیج نہیں دیں گے، اچھی خوراک نہیں دیں گے، پانی نہیں دیکھیں گے تو جانور کیسے آپ کو اچھی بریڈ دے گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا راشد بھائی ایک چیز اور بھی بتائیے گا کہ آپ ظاہری بات ہے کہ 4,30,000 تک آپ کا ایک جانور یہاں پر، اور ہمارے ہاں تو ٹرینڈ ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی بس اچھی سی گائے مل جائے اور وہ اس سے ہم گزارا کریں اور وہ اچھا دودھ بھی دے۔ یہ بتائیے گا کہ اس کے چارے میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اس وقت استعمال میں لا رہے ہیں؟ جی سیلیج لا رہے ہیں، اور اس میں روڈ گراس ہے، رئی گراس ہے، الفا لوسن بھی ہے جو فریش ہے۔ الفا لوسن کو خشک کیا جاتا ہے، خشک کر کے پھر اس کو ڈالا جاتا ہے، کترا نہیں جاتا الفا لوسن کو۔ جو روڈ گراس ہے اس کو کترا جاتا ہے، روڈ گراس جانور کے لیے سب سے زیادہ بینیفٹ ہے۔ اور جو فی جانور کی جو خوراک ہے ڈیلی بیسس پہ وہ 1 من ہے، اس میں اپنا 10 کلو سبز چارہ ہو گیا، اور اس میں 1 کلو تڑی ہو گئی، 2 کلو، اور دوسری بات یہ ہے کہ 28 کلو اس کا سیلیج ہو گیا فی اینیملز کے لیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہمارا جو مقامی چارہ ہو رہا ہوتا ہے، باجرہ بھی ہوتا ہے، جوار بھی ہوتی ہے، مکئی بھی ہوتی ہے، تو کیا وہ بھی جانور کو آپ استعمال کراتے ہیں؟ جو مکئی ہے یہ تو ہم نہیں کرا رہے، الفا لوسن زیادہ کراتے ہیں، رائی گراس اور روڈ گراس زیادہ تر ہم یہ استعمال کرواتے ہیں، اور مکی کراتے ہیں۔ اچھا جی اچھا، ہمارے ناظرین کو ایک اور چیز بتائیے گا کہ آپ کا جانور، اگر ہم ایک جانور کی بات کریں اوسطاً تمام جانوروں کو ملا کے، ایک جانور آپ کا کتنا کھا رہا ہے اور دن میں واپس آپ کو اپنا خرچ نکال کے کتنا واپس آپ کو دے رہا ہے؟ جی دیکھیں، یہ آپ نے سب سے بڑا مشکل سوال کیا کہ جانور جو ابھی دیکھا جائے کہ ڈیری لحاظ سے کہ جانور جو کھاتا ہے ڈیلی لحاظ سے کم از کم وہ 2,2500 کے حساب سے وہ کھا رہا ہے، تو اس کی جو اوسطاً آمد ہے تو وہ دیکھی جائے دودھ کے لحاظ سے، دودھ کی پروڈکشن پہ ہے کہ دودھ وہ کتنا دے رہا ہے، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے حساب سے وہ پورا نہیں کر پا رہا۔ اچھا جی
پھر ظاہری بات ہے ہر بندہ اپنے منافع کے لیے کرتا ہے کہ میں آگے بڑھوں, تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی دیکھیں, جو باہر سے امپورٹڈ جانور جو امپورٹ کیے گئے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اپنا جو ڈیری ہے یہ 3 سال کے بعد آپ کو پروفیٹیبل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے بیس پہ, یہ پہلے سٹیپ پہ یہ ہوگا کہ جانور کو سمجھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ہیفرز ہوگی وہ آئیں گی اپنا ڈیلیوری پہ. اس کی حفظ جب ڈیلیوری پہ آئیں گی آپ کو وہ بینیفٹ ہوگا. یہ ہوگا کہ جو آپ باہر سے جانور امپورٹ کیا ہے اس کی لاگت دوسری حفظ پہ ہوگی کہ اس نے جب ڈیلیور ہونا ہے تو وہ اس کا آپ کا سارا خرچہ وہ سائڈ پہ ہو جائے گا. اس کے دوران اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کے لیے بینیفٹ دہ ہوگا. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. صرف آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ اس کی جب ہم ملکنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک تو دودھ جو ہے وہ آپ میرے خیال میں مشین سے نکال رہے ہیں, اور دوسرا پھر یہاں پر دودھ کی ہمارے یہاں کنزمپشن کیسی ہے کہ اگر خالص دودھ یہاں پر ہوتا ہے تو پھر وہ کس ریٹ کے اوپر اور کہاں پہ جا رہا ہوتا ہے؟ دودھ کی کنزمپشن یہ ہے کہ 65 سے لے کر اتھینٹیو کی بیس پہ ہے کہ 70 پہ چلا جاتا ہے. ایل آر اور فیٹ کی بیس پہ ہوتا ہے, اس کے اتھینٹیو ملتے ہیں ہمیں. تو دودھ کے حوالے سے یہی ہے سر. اچھا, اس میں انسینٹیو جو ہے وہ بھی آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین, اپنے ہمارے بھائی جو بات کر رہے تھے کہ اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ جب آپ نے کام شروع کرنا ہے تو جتنا زیادہ ٹائم آپ دے سکیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے. ابھی چلتے ہیں ذرا آپ کو اس کا وزٹ بھی کرواتے ہیں اور مختلف اور لوگ ہیں ان کی جو ماہرانہ رائے ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. پروگرام کے اس حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں محمد ایاز احمد, آپ ویٹرنری آفیسر ہیں خانقاہ شریف, اور یہ ایریا جو ہے وہ سارا ان کا ہے. ان سے ہم ذرا بات کریں گے کہ یہ تمام سیٹ اپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ٹریڈیشنل طریقے ہیں لائف اسٹاک فارمنگ کے, ان کے بھی, اور یہ اس طرح کی جو جدید ڈیری فارمنگ ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایاز بھائی, یہ فرمائیے گا کہ یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں ماڈل ڈیری فارمنگ کا ایک کنسیپٹ ہے, کیا لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور کیا یہ بینیفیشل ہے؟ جی بالکل, لوگ اس طرف جو ہے ان کا رجحان بڑھ رہا ہے. جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں باہر سے آ کے جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا کام کر رہے ہیں اور یہ شیڈ بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کی ایک اچیومنٹ ہے کہ لوگ جیسے اپر پنجاب کی بات کریں وہاں پہ کارپوریٹ سینٹر بنے ہوئے تھے, تو اس طریقے سے جنوبی پنجاب میں بھی لوگ اب دھڑا دھڑ جو ہے نا اس سیکٹر کی طرف آ رہے ہیں اور یہ جو کنٹرول شیڈ ہیں ان کو بنا رہے ہیں. جی بالکل. اچھا جی, کنٹرول شیڈ جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں, لیکن ایک چیز اور بھی بتائیے گا کہ یہاں پر خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جانور جو ہے وہ لائف اسٹاک سیکٹر میں عام جو روایتی ہماری فارمنگ ہے اس میں لاس اس لیے ہوتا ہے کہ جانور کی مورٹیلٹی جو ہے وہ ہوتی ہے, تو ہمارا جو لائف اسٹاک فارمر ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, خاص طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ جانور جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو بیماریوں کا یہاں پر ہمارے یہاں کون کون سی بیماریاں ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جتنے بھی ہمارے جانوروں کے اندر بیماریاں آتی ہیں اور وہ جانوروں کی مورٹیلٹی ہو جاتی ہے اور ہمارا فارمر ڈسکریج ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لائف اسٹاک سیکٹر کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک ایکسپرٹ ہے اس کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ نہیں ہائر کی جاتی. ہماری ابھی تک جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے فارمر ہیں وہ اپنے ایک پرانے جو میتھڈ ہے, یہ جو مت ہے, ان فارمولا کو جو ہے نا وہ اپناتے ہیں, اور جو جتنا سائنسی ترقی ہو چکی ہے, ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں, وہ ان کو نہیں اڈاپٹ کرتے. اس وجہ کر کے جانوروں کی مورٹیلٹی ہوتی ہے. جب مورٹیلٹی ہوتی ہے تو لاس ہوتا ہے فارمر, جس کی وجہ سے وہ لائف اسٹاک سیکٹر کو کوئٹ کر کے چلا جاتا ہے. جہاں تک اگر آپ دکھا سکیں تو یہ دیکھیں ایک کنٹرول شیڈ بنا ہوا ہے. کنٹرول شیڈ کا مطلب یہی ہے کہ اس کو آپ نے ہر حوالے سے, ڈیزیز کے حوالے سے, مینجمنٹ کے حوالے سے اس کو سیف اینڈ ساؤنڈ رکھنا ہے تاکہ ایک کمفرٹ زون کے اندر ایک اینیمل رہے اور اس کی پروڈکشن بھی میکسیمم ہو اور وہ آنر کے لیے پروفیٹیبل بن سکے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے لوگ کنٹرول شیڈ کی طرف آ رہے ہیں, اور یہ جو کنٹرول شیڈ ہے ہمارا جو آنر کے لیے ہوتا ہے ایک اس کو انکریج کرتا ہے اور یہ پروفیٹیبل بن جاتا ہے. تو میں یہی آپ کو کنوے کروں گا کہ ایک تو ایکسپرٹیز جو ہوتی ہیں, جو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی جو ہے رائے کو اڈاپٹ کیا جائے, اس کی رائے لی جائے, بجائے ایک لوکل جو کویکس ہوتے ہیں ان کی رائے نہ لی جائے تاکہ آپ کا قیمتی جانور جو ہے وہ مرنے سے بچ سکے. اچھا, ایک چیز اور, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. اچھا جی, یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ صفائی کا عمل اس فارم کی وہ بھی جاری ہے, اور خاص طور پر اس وقت جو اس کی شاورنگ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ وقفے سے اس کو بھی جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. اچھا سر, ایک چیز اور بھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں
ڈاکٹر کی رائے جو ہے اس کو بھی لی جائے. آپ جب فارم پہ جاتے ہیں خاص طور پر اگر ایک گائے ہے کسی کے پاس یا 2 گائے ہیں, وہ اچھا منافع کیسے کما سکتا ہے, اس کی مینجمنٹ بہتر جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ رائے دے سکتا ہوں کہ اگر جو ہمارا لوکل فارمر ہے جس نے 2 سے 3 جانور رکھے ہوئے ہیں یا 4 جانور رکھے ہوئے ہیں, اس میں اگر وہ ڈیری کے جانور ہیں, مطلب ہے کہ وہ فیٹنگ کی طرف نہیں ہے, دودھ والے جانور ہیں, تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جانور کو جو ہے جو فاڈر ہے, جو چارہ ہے, وہ ٹائم پہ ڈالا جائے. اگر اس کو وہ ٹائم پہ چارہ ڈالے گا تو وہ اس ٹائم پہ اس کو کنزیوم کر کے اس کو کچھ دے گا. مجھے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جانور جو ہے وہ گرمی ہے چاہے سردی ہے, وہ جانور کو ٹائم پہ چارہ نہیں ڈالتے, پھر شکایت کی جاتی ہے کہ ہمارے دودھ کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہے. ڈیفینیٹلی جتنا ہم جانور کو کچھ آفر کریں گے وہ کھائے گا تو اتنا ہی وہ ہمیں ریٹرن کرے گا. ایک چیز اور میں پوچھ رہا تھا کہ جو بیماری ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارا جو کاشت لائف اسٹاک فارمر ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. اگر ہم منہ کھور کی بات کریں, چوڑے مار کی بات کریں, تو یہ بیماریاں کیا لگتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا بنتی ہیں, اور بر وقت پتہ کرنا ہو اگر فارمر کو کہ میرا جانور کیسے ہے تو اس کے لیے کیا کرے؟ ہمارے جانور کے اندر مرنے کی وجوہات مختلف قسم کی بیماریاں ہیں, جیسے آپ نے کہا مہاڑا جس کو ہم لوکل لینگویج میں کہتے ہیں, یا منہ کھور کی بیماری کہتے ہیں, یہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد گل گھوٹو ہے, یہ بیماری ہے. چوڑے مار ہے, یہ جو بڑی بیماریاں ہیں جانوروں کو یہ ڈسٹرب کرتی ہیں, اور جانور بعض دفعہ کچھ جانور جو ہیں جب ان بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اپنی پروڈکشن کم کر دیتے ہیں. اگر دودھ والا ہے تو دودھ کی پروڈکشن کم کر دے گی, اگر تو وہ فیٹنگ والا ہے تو وہ فیٹنگ کا جو ویٹ گین ہے وہ اس کا کم ہو جائے گا. الحمدللہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اس وقت ہمارے پورے پنجاب میں یہ جو کیمپین ہے جانوروں کی ویکسینیشن کے حوالے سے, جیسے ہمارا ایک سلوگن چلا تھا کہ پریونٹیو میئرز کو اڈاپٹ کیا جائے, ٹائم پہ جانوروں کی ویکسین کی جائے تو جانور جو ہے بیماری سے پہلے کیا سے سنبھالا جا سکتا ہے. اس وقت ہمارے پورے جنوبی پنجاب میں ایک میس لیول پہ کیمپین جاری ہے. الحمدللہ ہمارے جتنے بھی ہائر اپس ہیں, ہائر آفیشلز ہیں, انہوں نے اپنا جتنا بھی جو نیچے والا طبقہ ہے ان کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے, ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اور فارمرز کو باقاعدہ کال کرتے ہیں اور ان کو جانوروں کو ویکسین کرتے ہیں تاکہ ان کے جانوروں کو بچایا جا سکے. اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ آئے ہوئے بہاولپور میں 3 سال ہو چکے ہیں. ایک بڑے ہی میس لیول پہ جو ہے نا ہم نے رشیا سے اسپانسر کی تھی منہ کھور کی ویکسین. ٹھیک ہے, بالکل آپ سے بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہماری منصور صاحب سے بھی بات ہوئی اور ڈائریکٹر صاحب سے بھی بات ہوئی, اور اس وقت ہم چاہیں گے کہ جو لوکلی سطح پر چیزیں مینیج کرنی ہے ان کو ہم زیادہ تر جو ہے وہ ڈسکس کریں. وہی اس کی طرف آ رہا تھا کہ ہم نے لوکل لیول پہ جا کے جس کے پاس ایک بھی جانور تھا وہاں میں ہم نے منہ کھور کی ویکسین لگائی, اور الحمدللہ پچھلے 3 سے 4 سالوں میں ہمیں کوئی اب تک منہ کھور کا کیس نہیں دیکھنے کو ملا. یہ نہ صرف ہم کلیم کرتے ہیں بلکہ جو فارمر ہے وہ خود آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ پچھلے 6-7 سال سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ہمارا ڈیلی کوئی نہ کسی جانور میں مہاڑا یا منہ کھور آیا ہوتا تھا. اسی طریقے سے اگر چوڑے مار کی بات کریں, اسی طریقے سے گلگوٹو کی بات کریں, جیسے ہی اس کا اکارڈنگلی ٹائم آتا ہے, سیزن آتا ہے, تو اس کے مطابق ہمیں ویکسین ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے اور وہ ہم ڈور ٹو ڈور جا کے ایک جانور کو ویکسین لگاتے ہیں. اس کا نہ صرف ہم کلیم کرتے ہیں, کوئی بھی بندہ ہے آ کے اس کو چیک کر سکتا ہے, لگانے کی حد تک تو بات کی جا سکتی ہے, لیکن ہم اس کا اس طریقے سے ثبوت دے سکتے ہیں کہ ایک فارمر کا نمبر ہمارے پاس موجود ہے, اس کے ٹوٹل نمبر آف اینیملز ہمارے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں. ہم کسی بھی ٹائم پہ کہیں پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس فارمر کے پاس اتنے جانور ہیں اور اس کے اینیمل جو ہے نا ویکسینیٹ ہو چکے ہیں. اچھا, جو منہ کھور کی بیماری ہے وہ جس وقت آ رہی ہو, کیا شروع میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں کہ اگر اس کو بر وقت کنٹرول کر لیا جائے, اور اگر اس کو بر وقت کنٹرول نہ کر سکے کوئی تو پھر اس کا نقصان جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ نقصان تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, نقصان تو جب کوئی بیماری آتی ہے وہ تو نقصان کرتی ہے. ہاں, اگر وہ اس نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی میں کچھ علامات بتا دیتا ہوں. اگر کسی جانور کو خدشہ ہو کہ وہ منہ کھور آ رہا ہے, اس کو اندازہ ہو رہا ہے فارمر کو, تو اس کو منہ کو برابر چیک کیا جائے. منہ کے اندر ہلکے ہلکے زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں, زبان پہ زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ جو جانور ہے چلتے ہوئے لنگڑا رہا ہو تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ یہ جو لنگڑا پن ہے کسی چوٹ کی وجہ سے ہے, یہ جو لنگڑا پن ہے جانور کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے ہے, یا یہ لنگڑا پن جو ہے جانور کے اندر آ رہا ہے کوئی خوراک کے اندر تبدیلی کی وجہ سے آ رہا ہے, یا یہ جو لنگڑا پن ہے جانور کے اندر کوئی زخم بن چکا ہے اس کی وجہ سے. اگر تو فارمر کو پتہ ہے کہ جانور لنگڑا رہا ہے اور اس کے لنگڑانے کی وجہ زخم ہے تو وہ بر وقت اس کا علاج کروائے. ٹھیک ہے, اگر بر وقت علاج کروائے گا تو اس سے بچا جا سکتا ہے. اگر کسی لڑنے کا خدشہ ہے یا جانور کے گرنے کی وجہ سے لنگڑا پن ہے یا کسی خوراک کی وجہ سے دینے کی وجہ سے اس کا لنگڑا پن ہے تو وہ کوئی بیماری نہیں ہے.
یہ بھی جانور بعض دفعہ ہمیں کہا جاتا ہے فارمر کی طرف سے کہ ہمارے جانوروں میں منہ کھور آ چکا ہے. جب ہم بر وقت پہنچتے ہیں تو اس کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کے اندر منہ کھور کی کوئی بیماری نہیں ہے. یہ علامات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ لڑے ہیں, گرے ہیں, تو اس وجہ سے تو یہ احتیاط لازمی کریں. اگر آپ کو منہ کھور کی کوئی بیماری نظر آتی ہے تو اس میں یہ علامات ہو سکتی ہیں کہ جانور کے منہ سے جھاگ آئے گی, اگر منہ پک گیا, اندر چھالے بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں, تالو پہ چھالے بنتے ہیں اور زبان پہ جو ہے نا وہ چھالے بننا شروع ہوتے ہیں. میں لوکل لینگویج میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اسی طریقے سے جو پاؤں ہے, پاؤں کے درمیان میں جو کھر ہے, جو کھر کے درمیان میں بھی زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں اور جانور ایک کھانا پینا بند کر دیتا ہے اور جانور چلنا پھرنا بند کر دیتا ہے. اس سے جانور کی جو پروڈکشن ہے, دودھ کی پیداوار ہے, وہ بھی کم ہوتی ہے. اچھا ایاز بھائی, ایک اور چیز آخر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آرٹیفیشیل انسیمینیشن ہے اس کے حوالے سے بھی اچھا بریڈ جو ہے, اچھا سیمن, وہ ہمارے لائف اسٹاک فارمرز کو نہیں مل پاتا, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے وہ سلنڈرز, کنٹینرز اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ آرٹیفیشیل انسیمینیشن کر رہے ہوتے ہیں. اگر جو بندہ ٹیکنیکل نہیں ہے, جس کو مکمل پتہ نہیں ہے, اگر وہ آرٹیفیشیل انسیمینیشن کرے گا تو اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. میں یہ سوال آپ کے کرنے سے پہلے یہ میرے ذہن میں تھا, میں خود یہ کنوے کرنا چاہ رہا تھا. سوال یہ ہے کہ اس والے سے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ جو آرٹیفیشیل ٹیکنیشین ہے جن کو ہم کویکس کہتے ہیں, یہ ہماری ساری کی ساری نسل کو برباد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو جو ہے ان کو کنٹرول کیا جائے. اس حوالے سے میں اپنے فارمرز کو کہتا ہوں کہ الحمدللہ پیور سے پیور بریڈ جو ہماری ہے ہمارے پاس, جس طریقے سے اگر لوکل فارمرز کی بات کروں, سہیوال نسل کی ہے. اگر میں بات کروں لوکل نسل میں تو ہماری جو ہے چولستانی بریڈ ہے. اسی طریقے سے اگر میں بات کروں تو یہ نسل کے جو ہمارے پاس سٹرا ہیں یا سیمن ہے, جس کو آپ ٹیکا کہتے ہیں, وہ محفوظ ہے. اور حکومت یہ بالکل سبسیڈائزڈ ریٹ پہ جو ہے فارمرز کو سروس دے رہی ہے. اس میں جتنے بھی کسان بھائی ہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مضافات میں جتنے بھی سرکاری ہسپتال موجود ہیں وہاں پہ تشریف لے جائیں اور وہاں پہ جو ان کا متعین کیا ڈاکٹر ہے اس کو لے جائیں اور اس سے ٹیکا رکھوائیں. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کو یہ دوسری بات سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ ہم کوئی چیز غلط رکھوا رہے ہیں. دوسری یہ ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو کم ریٹ پہ اچھی چیز مل جائے گی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کویکس ہیں وہ ریٹ بھی زیادہ لے رہے ہیں اور جو چیز رکھی جا رہی ہے اس کا بھی کوئی پیچھے سے ہسٹری نہیں ہے, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہے, ہم اس ریکارڈ کو پروو بھی کر سکتے ہیں, اس کا کلیم بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. ایک تو یہ پریکٹس لازمی ہے اپنا ہے میرے جتنے کسان بھائی ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا ایک جیسا کہ ٹرینڈ چل چکا ہے, جس طریقے سے جس فارم پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ پیچھے دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے پاس امریکن اور آسٹریلیا نسل کی گائے موجود ہیں, اور ہمارا فارمر بھی چاہتا ہے کہ ہمیں یہی والے جو ہیں ٹیکے یا یہی والی نسل جو ہے ہمیں بنانی چاہیے یا ہمیں رکھنی چاہیے. تو اس طرح کی سہولتیں بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ نے دی ہوئی ہیں. ہمارے پاس آسٹریلین نسل کا جو ہے ٹیکا وہ بھی موجود ہے اور بالکل سبسڈی ریٹ پہ موجود ہے. وہ 250 سے 300 میں رکھا جاتا ہے اور اس کا بھی ہم پروف دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے جرسی نسل کو بھی ہم جو ہے نا وہ باہر سے امپورٹ کر کے فارمر تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. باہر سے چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر آ رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ ہم پانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو بڑا صاف ستھرا سا پانی جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے. اور یہ جانوروں کے لیے, کیونکہ ہم لوگ اس کو باندھ دیتے ہیں جب اپنے جانوروں کو, تو اس وقت ان کا جب دل کرتا ہے اس وقت ان کے پاس پانی نہیں ہوتا. جب ان کو پاس پانی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس وقت ان کا دل نہ ہو. تو صاف پانی, اب یہ جو جانور ہیں تمام اینیمل وہ اپنے یہ وہاں پر کھلے ہوئے ہیں, ان کا دل کرتا ہے یہ کچی زمین جو انہوں نے تھوڑی سی بنائی ہوئی ہے, کچی جگہ رکھی ہوئی ہے, اس پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. ان کا دل کرتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کا دل کرتا ہے بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ بالکل صاف پانی جو ہے وہ ان کے استعمال کے لیے رکھا گیا ہے. تو جب تک آپ اچھی خوراک, صاف پانی, صاف ماحول, اچھا ماحول اپنے جانور کو نہیں دیں گے اس وقت تک اچھی ڈیری فارمنگ اور اچھا منافع جو ہے وہ نہیں کمایا جا سکتا. ابھی پروگرام میں وقت ہے بریک کا, اور بریک کے بعد ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف اسٹاک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے ہم ذرا پالیسیز کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. پروگرام میں آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ماڈرن لائف سٹاک ڈیری فارم پکا باڑہ جو علاقہ ہے بہاولپور کا, وہاں پہ, اور محب ڈیری فارم ہے یہ. اور یہاں پر جانور جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ کیے گئے ہیں, کچھ جانور یہاں سے بھی لیے گئے. پروگرام کے اسی سے میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سبطین بخاری صاحب, آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک بہاولپور ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت بہاولپور کے اندر کس طرح کا ٹرینڈ ہے؟ ماڈرن ڈیری فارمنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ آ رہے ہیں, ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟
جہاں تک بات ہے کہ جی ماڈرن ڈیری فارمنگ کے اس حوالے سے ڈسٹرکٹ بہاولپور میں ویسے بھی ہمارا یہ ایریا جو ہے اس میں سفیشینٹ پوٹینشیل ہے لائف سٹاک ریئرنگ اور لائف سٹاک گروئنگ کے حوالے سے، اور ہمارے فارمرز جو موسٹلی ایگریرین بیسڈ ہیں ان کی بھی اب پریارٹی میں آتا جا رہا ہے کہ جس کی وہ کہ ماڈرن لائف سٹاک ڈیری سیکٹر کی طرف وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک ہولسٹین بریڈ ہے جو کہ امپورٹ کی گئی ہے، اسی طرح کے آپ ڈسٹرکٹ میں راؤنڈ اباؤٹ 70 سے 80 ایسے فارمر ہیں جنہوں نے یہ جانور مینٹین کیے ہیں، یہ رکھے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ابھی بھی پوٹینشیل موجود ہے۔ بہت سارے فارمر ہیں جو ایک صرف اویئرنیس کی وجہ سے، ان کی اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے وہ بھی ابھی ایک پائپ لائن میں ہیں جو کہ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور آنے والے ڈیز میں ہمارے ملک میں یہ جو اینیمل ہے، یہ اینیمل اس کو تو ون آف دا بیسٹ ڈیری اینیمل کنسیڈر ہوتا ہے ورلڈ میں، اور یہ دیکھیں کہ یہ پورا 150 ممالک میں یہ بریڈ موجود ہے، اور پاکستان میں اس کے اب کافی زیادہ امپورٹر، کافی زیادہ سیکٹر کے لوگ اس میں اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور اس اینیمل کو لے رہے ہیں اور مینٹین کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز کہ جب ہم بات کرتے ہیں محکمہ لائف سٹاک کی تو اب ظاہری بات ہے آفتاب پیرزادہ صاحب بھی آ گئے یہاں پہ، منصور صاحب بھی آ گئے، آپ لوگ بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کے محکمے کا اگر ہم فوکس کی بات کریں تو فوکس کس چیز پہ ہے؟ بریڈنگ پہ ہے، ملکنگ پہ ہے، فیٹنگ پہ ہے، روایتی سے غیر روایتی کی جانب ہے؟ اس کا فوکس کس طرف ہے آپ کا محکمے کا؟ دیکھیں یقیناً آفتاب احمد پیرزادہ جو سیکٹری لائف سٹاک ہمارے ہیں ساؤتھ پنجاب کے، اور ڈی جی منصور صاحب، ان کی کاوشیں اور ان کے ویژن کے مطابق ہم نے اسی ایک سیکٹر کو پہ فوکس کیا ہے، جس میں ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جس میں ہم نے ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک لائف سٹاک انکوبیشن سینٹر اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ اس کا ہمارا مین مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارا فارمر کو ایک پیراڈائم شفٹ ہم دیں، ٹریڈیشنل ٹیکنیک سے وہ ماڈرن ٹیکنیکس کی طرف چلا جائے، اور ہم اس میں اس پروجیکٹ کا ویژن بھی یہی ہے کہ ہم وہ فارمر آئیڈینٹیفائی کریں، ان فارمرز کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں، اور کیپیسٹی بلڈنگ کے بعد ان کو ایک پراپر ایک وے فارورڈ دیں جس کے مطابق وہ جانور ڈیری سیکٹر کے حوالے سے ماڈرن ٹیکنیکس کو اڈاپٹ کریں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اینیمل ٹوٹل سائلیج پہ کنورٹڈ ہے، جبکہ ہمارا جو ٹریڈیشنل سسٹم ہے وہ وہی کٹ اینڈ کیری سسٹم ہے کہ جانور کو وہ چارہ کاٹ کے ڈال دیتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جی سب سے بڑا اس کا ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ جی ایک تو اینیمل کی جو ریکوائرمنٹ ہے فیڈنگ کی وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، پھر یہ ہے کہ جی ڈیورنگ دا ڈرائی سیزن جب چارے کی شارٹ فال ہو جاتا ہے تو وہ جانور پھر سمجھیں کہ جی اللہ کے رحم و کرم پہ چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور کی جو ہارڈ ویلیو ہے یا اس کی صحت کا سٹیٹس ہے، جو اس کے ہم اس کی مارکنگ دیکھیں یا اس کے کوئی انڈیکیٹر دیکھیں تو وہ ان ڈرائی پیریڈ میں یا وہ سیزن ہوتا ہے جس میں چارے کی کمی ہوتی ہے تو وہ ہارڈ ویلیو یا ان کی صحت کا گراف کافی نیچے چلا جاتا ہے، پھر اس کو اوپر اٹھانے میں فارمر کو بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ جی ہمارا پروڈکشن سسٹم اگر یہی سیلیج کی طرف کنورٹ ہو جائے، یہ ایک ماڈرن ٹیکنیکس کے ایک بیسٹ ایگزامپل ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا پروڈکشن کو انہانس کر سکتے ہیں۔ تو آنے والے ڈیز میں انشاءاللہ ہمارا ہر ڈسٹرکٹ پہ ایک ایسا سیٹ اپ ہوگا، ہمارا ایک ایسا لائف سٹاک مینیجر ہوگا جو جس کی خود ہم کیپیسٹی بلڈ کریں گے، وہ ماڈرن ڈیری ٹیکنیکس کو وہ اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرے گا، اور ہی ول ایکٹ ایز اے ماسٹر ٹرینر کہ وہ تمام ڈسٹرکٹ میں جو آئیڈینٹیفائڈ پوٹینشیل فارمرز ہوں گے ان کے لیے وہ ماسٹر ٹرینر ہوگا، اور وہ ہم انشاءاللہ ان تک جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں بیسٹ پریکٹسز کے ساتھ وہ انشاءاللہ ہم ان کی طرف ڈائیورٹ کریں گے ان کی انفارمیشن۔ اچھا ایک چیز اور سبطین بھائی کہ میرے پاس یا میرے جیسے کسی فارمر کے پاس 2 گائے یا 4 گائے ہیں بندھی ہوئی ہیں درخت کے نیچے، اور شام کو وہ کہیں اوپن میں آ جاتی ہیں یا سردیاں ہیں تو وہ بھانے شانے میں بند ہو گئیں اور پھر وہ دن کو نکل آئیں، اور وہ اس نے وہی روایتی اس میں توڑی ڈال دی، اس کے اوپر تھوڑا سا چارہ ڈال دیا یا اس کے اوپر آٹا ڈال دیا۔ اس سے پہلے بھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی، ایک وہ جو اپنی پروفیٹیبلٹی ہے اس کی،
اور پھر دوسرا یہ سیٹ اپ ہے، اس کی پروفیٹیبلٹی میں شاید وقتی طور پر چیزیں نظر نہ آتی ہوں، لیکن ان دا لانگ رن مستقبل کے لیے وہ کتنا یہ بینیفیشل ہے ایک گائے ہو اور عام روایتی اس میں پالی جائے اور ایک گائے اس میں پالی جائے اس نئے سیٹ اپ میں جدید ٹیکنیکس کے ساتھ، تو کتنا پروفیٹیبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو ہمارا ٹریڈیشنل طریقہ چل رہا ہے، جو روایتی طریقہ چل رہا ہے، اس میں تو جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ پرافٹ لے رہے ہیں، لیکن پرافٹ وہ بھی نہیں ہے ایکچولی. یہ دیکھیں کہ جی اس جو وہ ان کی پوری فیملی انوالو ہوتی ہے، چاہے ایک جانور ہے، 2 جانور جس کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، ان کی پوری لیبر کاسٹ، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کا فاڈر وہی ہے کہ جی کٹ اینڈ کیری کا کرتے ہیں کہ جی وہ فصلوں سے چارہ نکال کے انہوں نے آ کے ڈال دیا. تو اس لحاظ سے وہ اگر لیبر کاسٹ کو نہیں کاؤنٹ کرتے، جس کی وجہ سے عموماً وہ فارمر سمجھا جاتا ہے کہ وہ جی پرافٹ لے رہا ہے یا اس سے کچھ ارننگ لے رہا ہے، اگر اس کی لیبر کاسٹ بھی ڈال دی جائے تو یقیناً وہ بھی کچھ پوزیشن اور ہوگی. تو یہاں پہ دیکھیں یہ ڈیری سیکٹر ہمیشہ یہ ایک ایسے نہیں ہے کہ جی آپ کو ارننگ کا آپ ایسٹیمیشن یا اس کی بزنس پرافیٹیبلٹی کی بات ود ان منتھ کریں آپ. یہ تھوڑا سا ایک لانگ پروسیس ہے. اس کی جنریشن اب جیسے یہ اینیمل امپورٹ ہوئے ہیں، ان کی F1 جنریشن جو فرسٹ جنریشن آئے گی، پھر اس کے بعد جو نیکسٹ جنریشن آئے گی، تو یہ عموماً 2-2.5 سال کے بعد جو ہے نا فارم ایک اسٹیبلش شیپ میں آتا ہے. اور اس کی یہی ہے کہ جی جو دیکھیں جو ملک پروڈکشن ہے اینیمل کی، وہ تو یہ سمجھیں کہ جی وہ ان کی فیڈنگ چارجز اور کنٹیجنسی اور ڈیلی ایکسپینڈیچر میٹ کر رہی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو ہم نے محسوس کی ہے کہ کسی لائف اسٹاک فارمر کے پاس 2 گائے، 1 گائے، 4 گائے کھڑی ہے. روہی چولستان میں تو ہمارے لائف اسٹاک فارمرز کے پاس 50-50 100 گائے بھی ہیں. اچھا ان کو یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ یہ کتنا دودھ دے رہی ہے. اچھا بھائی گھر کا ہے نا دودھ، بچائے وائے بن رہی ہے، چھوٹے بچوں کے لیے آ جاتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ بھی میری گائے 2 کلو دے رہی ہے تو میرے نقصان میں ہے، 4 کلو دے رہی ہے تو نقصان میں ہے، میں نے اس کو بڑھانا کیسے ہے. آپ کو اس طرح کی فارمر ٹریننگز بھی دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کو ایک ایک چیز کیلکولیٹ کرنی ہوگی، لکھنی چاہیے. ان کی جو ٹیگنگ لگی ہوئی ہے تو ٹیگنگ کا مقصد یہی ہوگا کہ یہ ہمارا جانور کتنے کا آیا، اس کی بریڈ کیا ہے، اس نے کتنا کھایا، اس کا منافع کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، سب کچھ ہوگا. کیا اس طرح کی ٹریننگ محکمہ بھی کاشتکاروں کو دے رہا ہے؟ دیکھیں جی یہ بڑی ہی ایک ویلڈ بات ہے. پوری دنیا میں ایک ٹریسیبلٹی سسٹم چل رہا ہے جانور کی پہچان، اس کی نسل در نسل پہچان کے حوالے سے. گورنمنٹ آف پنجاب بھی اس پہ کام کر رہی ہے اور لیجسلیشن جو ہے نا اس کی آن ٹیبل ہے. اس میں بھی ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جس میں تمام اینیملز کی ٹیگنگ اور ٹریسیبلٹی ہو جائے گی. جہاں تک بات ہے ہماری وہی ٹریڈیشنل فارمنگ کی، ٹریڈیشنل فارمنگ میں فارمر نے کبھی بھی اکنامک بیس یا پرافٹ بیسڈ اس کی سوچ ہوتی نہیں ہے. مطلب میں اسے کاروبار ہی نہیں سمجھا. ہاں جی، اس کو انہوں نے ایک ٹریڈیشنل طریقے سے اینیمل رکھے ہوئے ہیں اور ہارڈ سے ہارڈ بڑھاتے جا رہے ہیں. جبکہ ہمارا فوکس بھی یا ان تک ایک جو ٹریننگ دینی، ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے حوالے سے جو پروگرام ہم انیشیٹ کرتے ہیں اس میں ہم یہی فوکس ہوتا ہے کہ اینیمل کی تعداد بڑھانے پہ فوکس نہ کریں. دیکھیں اگر آپ کے پاس 10 جانور ہیں اور 10 جانور لیبر بھی 10 جانور لے رہا ہے وہ، اور اس کی فیڈنگ بھی لے رہا ہے، اور وہ آپ کو پروڈکشن دے رہا ہے 50 کلو، جبکہ وہی 10 جانور اگر 10 کی بجائے آپ کے پاس 5 جانور آ جائیں، لیبر کاسٹ بھی کم ہو جائے گی اور اس کی جو فیڈنگ چارجز ہیں وہ بھی 50% ریڈیوس ہو جائیں گے، اور اس کی بجائے وہ جانور جو پہلے 5 کلو دودھ دے رہا ہے اس کی بجائے وہ 20 کلو والا جانور آ جائے، 15 کلو والا جانور آ جائے، تو یقیناً پرافیٹیبلٹی ڈیپینڈ ہی اسی پہ کرتی ہے کہ آپ کا ان پٹ کم سے کم ہو، آپ کا اخراجات کم سے کم ہو، اور آپ کا آؤٹ کم جو ہے جو آپ کی سورس ہے، دودھ ہے، جانور کی صحت ہے، گوشت کی مقدار ہے، اس کا وزن ہے، اس کی آگے نسل ہے، اس پہ سے یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ہمارا فارمر یہ تو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ 2 کلو دودھ آ رہا ہے، وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کا جانور ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد کتنے عرصے تک دوبارہ گرمی میں نہیں آیا، دوبارہ وہ کنسیو نہیں ہوا، پریگننٹ نہیں ہوا. ہمارے وہ جانور جو ہے نا وہ تقریباً سال بھی لے جاتے ہیں، 1.5 سال بھی لے جاتے ہیں. اس پہ ہمارے فارمر کی کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، جبکہ پروڈکشن سائیکل یہی ہے کہ جی آپ کا جانور جیسا بچہ دے تو 2 مہینے کے بعد وہ دوبارہ کنسیو کی طرف چلا جائے، پھر تو ہے آپ کا یہ ایک پروڈکشن سائیکل مینٹین رہتا ہے. اور اس اینیمل کی
जो एनिमल हमारे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, इस एनिमल की जो ब्रीडिंग, इनकी मिल्क प्रोडक्शन के अलावा जो इसकी खसूसियत है वो यही है कि ये तकरीबन इसका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ना, या एक प्रोडक्शन साइकिल जो है ना, वो प्रॉपर तरीके से चलता है। और ये एनिमल ज़्यादा जैसे साइलेंट हीट में चला जाना या एन स्ट्रेस में चला जाना, वो अमूमन ये जानवर नहीं होता। इसमें प्रोडक्टिव सिस्टम या इसकी जेनेटिक जो है ना, ये एक खूबी है कि ये जल्दी कंसीव हो जाता है। तो यही एक ट्रेडिशनल फार्मिंग और इस फार्मिंग में एक बड़ा एक गैप है। इसी गैप को फुल करने के लिए फार्मर की कैपेसिटी और ये एक अवेयरनेस चाहिए। और जैसे ये फार्म है, अब जिस पे अब हम लोग बैठे हैं, इधर उधर के लोग आके, साथ के लोग आके देखते हैं, यकीनन ये उनके लिए एक लर्निंग है, एक पॉइंट है जहाँ से वो चीज़ें देख रहे होते हैं। और यही एक लर्निंग जो है ना, हमारे दूसरे फार्मर्स को अट्रैक्ट करती है, और जिसकी वजह से ये जानवर की प्रोडक्शन और कास्ट जो है ना, वो ज़्यादा इधर फोकस हो रहा है इस पर। तो जैसे सप्तान साहब कह रहे थे कि अच्छी मैनेजमेंट से ही फार्म को अच्छा किया जा सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। अगर आपके पास जानवर है तो वो जानवर रखें जो आपको अच्छा कोई प्रॉफिट दे रहा है, सिर्फ ये नहीं कि बस जानवर है खड़ा रहे। प्रोग्राम में आज हमने बात की कि देसी जानवर और ख़ास तौर पर बीमारियां और जो बाहर से जानवर आते हैं वो कितना आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म को पहुंचा। अतर लाशारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।